بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی سے شائع ہونے والے ہفت روزہ میگزین الجمعہ 15 ذی الحجہ 1443 ہجری مطابق 15 جولائی 2022 کے مضامین کی ریکارڈنگ پیش خدمت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم، اما بعد۔ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مولانا محمد فرید حبیب ندوی، پہلی قسط۔ اس سے پہلے ہم نے تقریباً ان تمام نبیوں کے بارے میں پڑھ لیا جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ اب نبیوں کے سردار آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر شروع ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا، پڑھنا، سننا ایک مسلمان کے لیے دنیا کی سب سے بڑی سعادت ہے۔ آپ کی زندگی کے حالات کو سیرت کہا جاتا ہے۔ سیرت کا مطالعہ کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جاننا نہ صرف ہر مسلمان کی بلکہ ہر انسان کی ضرورت ہے، اس لیے کہ آپ کی زندگی میں ایسی رہنمائی موجود ہے کہ اس سے ہر شخص فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ اس لیے ضروری ہے تاکہ وہ اس سے دینی رہنمائی حاصل کرے اور یہ جانے کہ کن حالات میں اس کو کیا کرنا چاہیے، کن حالات میں اس کا دین اس سے کیا تقاضا کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حالات میں اپنے عمل سے کیا کیا رہنمائی پیش کی ہے۔ یہ تفصیلی رہنمائی ہر انسان کو سیرت سے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ پھر اس کی ایک دوسری وجہ ایک مسلمان کی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی ہے۔ ہر مسلمان کو اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور جب کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو وہ اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کے دل میں بھی یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانے۔ وہ یہ جانے کہ آپ کہاں پیدا ہوئے، آپ کا خاندان کون سا تھا، آپ کا بچپن کیسے گزرا، جوانی کیسے بسر ہوئی، آپ کو نبوت کی ذمہ داری کب ملی، آپ نے نبوت کے مشن کو کس طرح پورا کیا، امت کی خاطر آپ نے کیا کیا تکلیفیں اٹھائیں، پھر کس طرح آپ نے اپنی دعوت کو ساری دنیا تک پہنچایا۔ اسی طرح آپ کے گھر میں کون کون تھا، آپ کی بیویاں کون تھیں، آپ کی اولاد کتنی تھی، ان کے نام کیا تھے، آپ کے خاص ساتھی کون تھے جنہوں نے آپ کے مشن میں آپ کا ساتھ دیا۔ اس طرح کی باتوں کو جاننا ایک مسلمان کی اپنے رسول سے محبت کا فطری تقاضا ہے، مگر افسوس کہ بہت سے مسلمان اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنی ضروری باتیں بھی نہیں جانتے۔ اس کالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان اسی لیے شروع کیا جا رہا ہے تاکہ ایک عام مسلمان بھی اس سے واقف ہو سکے۔ ہماری کوشش رہتی ہے کہ زبان بہت آسان ہو تاکہ کسی کو سمجھنے میں دقت نہ ہو۔ اسی طرح جو لوگ پڑھ نہیں سکتے ہیں ان کے لیے آڈیو ریکارڈنگ بھی پیش کی جاتی ہے تاکہ وہ اسے سن سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کہ یہ سلسلہ کافی طویل ہوگا۔ دعا کریں کہ اللہ پاک اس سلسلے کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے لیے اس سلسلے کو فائدے کا ذریعہ بنائے۔ دین کی بنیادی باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ اس مضمون کی تیاری میں مولانا زاہد الرشیدی صاحب کی ایک تحریر سے استفادہ کیا گیا ہے۔ ایک مسلمان مرد و عورت کے لیے دین کا اتنا علم سیکھنا ضروری ہے جس سے وہ ایک اچھے مسلمان اور اچھے انسان کے حیثیت سے زندگی گزار سکے۔ دین کے 5 بنیادی شعبے ہیں جن کے بارے میں موٹی موٹی باتیں جاننا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ نیچے ان 5 شعبوں کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کی جاتی ہے۔ نمبر 1، عقیدہ۔ ایک مسلمان کے لیے سب سے پہلے اپنے عقیدے کو درست رکھنا بہت ضروری ہے، یعنی عقیدے کے بارے میں اس کو اتنی جانکاری ہو کہ وہ صحیح اور غلط عقیدے میں فرق کر سکے۔ اسے اچھی طرح معلوم ہو کہ توحید اور شرک، حق اور باطل، سنت اور بدعت کے درمیان کیا فرق ہے۔ ہمارے مسلم سماج میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ، رسولوں، فرشتوں، آسمانی کتابوں، آخرت، تقدیر، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر ایمان لانے کا مطلب ہی نہیں معلوم۔ وہ جنت، جہنم، شفاعت، پل صراط، کوثر وغیرہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ اگر کچھ جانتے بھی ہیں تو غلط سلط۔ اس لیے ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ عقیدے کے بارے میں اسے موٹی موٹی باتوں کا علم ہو، ورنہ درست عقیدے کے بغیر اعمال کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ نمبر 2، عبادات۔ عقیدے کے بعد ہر مسلمان کو یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ میرے ذمہ دین کی کون سی باتیں فرض ہیں، کون سی واجب۔ مثال کے طور پر نماز کیسے صحیح ادا ہوتی ہے، نماز کے فرائض اور شرائط کیا ہیں، نماز کو فاسد کرنے والی چیزیں کیا کیا ہیں، روزے کے صحیح ہونے کے لیے کیا کیا شرطیں ہیں، حج کس پر فرض ہے، اس کے ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے، زکوٰۃ کس پر کب اور کن مالوں میں فرض ہے، زکوٰۃ کتنی فیصد ادا کی جائے گی، زکوٰۃ کہاں کہاں خرچ کی جا سکتی ہے۔ نمبر 3، حرام و حلال۔
ایک مسلمان کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ جانے کہ کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام، کھانے پینے کی کون سی چیز جائز ہے، کون سی ناجائز، مرد و عورت کے لیے کون سے کپڑے استعمال کرنے کی اجازت ہے، کون سے کپڑے پہننے کی اجازت نہیں ہے، کون سا کھیل جائز ہے، کون سا ناجائز، تجارت اور بزنس کا صحیح اور اسلامی طریقہ کیا ہے، زیب و زینت کی شریعت میں کس حد تک اجازت ہے۔ خلاصہ یہ کہ ایک مسلمان کے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ شریعت نے کن چیزوں کو کرنے کی اجازت دی ہے اور کن چیزوں سے روکا ہے۔ نمبر 4، حقوق و معاملات۔ اسی کے ساتھ ایک مسلمان مرد و عورت کے لیے رشتوں کی پہچان، ان برتاؤ کا اسلامی طریقہ جاننا ضروری ہے، یعنی وہ اس بات کو جانے کہ ماں باپ، بیٹا بیٹی، بہن بھائی، میاں بیوی اور دوسرے رشتہ داروں، پڑوسیوں، محلے والوں، دوستوں وغیرہ کے حقوق کیا ہیں، ملک میں ایک دوسرے سے تعلقات کیسے ہوں، ایک مذہب اور دوسرے مذہب کے لوگوں کے ساتھ تعلقات کی نوعیت کیا ہو تاکہ وہ سماج کے کسی بھی فرد کی حق تلفی نہ کر سکے۔ اسی طرح آپس میں لین دین کی شرعی طریقوں اور آپس کے وہ معاملات جن کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا، جن کا حساب دینا ہوگا، ان کا جاننا بھی ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر نہ زندگی کا نظام صحیح طور پر چل سکتا ہے اور نہ ہی آخرت میں اللہ کی سزا سے بچا جا سکتا ہے۔ نمبر 5، اخلاقیات۔ اس کے بعد اخلاقیات کا درجہ آتا ہے۔ اخلاقیات اور معاملات میں تھوڑا سا فرق ہے۔ کسی بھی چیز کو شرعی اور قانونی تقاضے کے مطابق پورا کرنا معاملات کہلاتا ہے، اور قانونی تقاضوں سے اوپر اٹھ کر، سہولت دے کر، قربانی کے جذبے کے ساتھ بہتر طریقے سے کوئی چیز انجام دینا اخلاقیات کہلاتا ہے۔ مثلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جانی دشمن جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو 13 سال تک مکے میں ستایا، تکلیفیں دی، یہاں تک کہ آپ کو اپنا پیارا وطن چھوڑنے پر مجبور کیا، اگر آپ ان کو سزا دیتے تو قانونی اعتبار سے درست ہوتا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جذبات کی قربانی دے کر فتح مکہ کے موقع پر ان تمام کو معاف کر دیا۔ یہ اخلاق کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ اخلاقیات کی فہرست بہت لمبی ہے، کچھ اخلاق اچھے ہوتے ہیں اور کچھ برے۔ اچھے اخلاق جیسے سچائی، پاک دامنی، امانت داری، شرم و حیا، عدل و انصاف، تواضع، خاکساری، نرمی، مہربانی، عفو درگزر کو اختیار کرنا چاہیے۔ برے اخلاق جیسے جھوٹ، وعدہ خلافی، خیانت، غیبت، چغل خوری، رشوت، سود، چوری، ظلم، کینہ کپٹ، حسد، جلن وغیرہ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اس لیے ایک مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اچھے اخلاق کون کون سے ہیں اور برے کون کون سے ہیں۔ حاصل یہ کہ یہ وہ 5 شعبے ہیں جن کے بارے میں بنیادی باتیں جانے بغیر کوئی بھی شخص کامل مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ہماری اکیڈمی کی طرف سے ایک یہ اعلان ہے کہ ہماری اکیڈمی وقتاً فوقتاً دین کی بنیادی معلومات سے واقف کرانے کے لیے آن لائن اور آف لائن کورس کراتی ہے۔ ان میں ان 5 شعبوں کے بارے میں ضروری باتیں بتائی جاتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو یہ کورس ضرور جوائن کرائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔